بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں قربانی کی نسبت سے مسائل کا بیان شروع ہوا ہے، اور پچھلی مجلس میں قربانی سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ قربانی کیوں واجب ہے، کس پر واجب ہے، اور قربانی کے لیے اللہ پاک نے کون کون سے جانور متعین فرمائے ہیں، اور پھر ان جانوروں کی ایک خاص عمر متعین فرمائی ہے۔ اور اگر کچھ مسلمان مل کر آپس میں ایک بڑا جانور خریدتے ہیں جس کو ہم اجتماعی قربانی کا نام دیتے ہیں، تو ایک بڑے جانور میں اجتماعی قربانی کے لیے کیا چیزیں شرائط کا درجہ رکھتی ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس پہ پچھلی مجلس میں بات ہو چکی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ قربانی سے متعلق، چونکہ قربانی کے ایام بالکل قریب ہے، آنے والا ہفتہ اتوار پیر، وہ 3 دن ہمارے ملک میں عید الاضحیٰ کے دن ہے، جس میں ہر صاحب استطاعت مسلمان نے قربانی کرنی ہے، اس لیے ان مسائل کا استحضار بہت ضروری ہے۔ ایک مسئلہ تو آج کی مجلس میں اہم یہ ہے، اور ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے قربانی کو واجب فرمایا ہر اس شخص پر جو خود صاحب استطاعت ہو، جو خود صاحب استطاعت ہے۔ اس کی بات آ گئی پچھلی مجلس میں کہ نصاب کیا ہے قربانی کا، تو جو شخص خود صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی واجب ہے، اس کے ذمے کسی اور کی قربانی واجب نہیں۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ عام طور پہ ہمارے ہاں ایک تصور اور مسئلہ ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ شوہر کے ذمے ہی بیوی کی قربانی بھی شوہر ہی کرے گا، یعنی وہ پیسے نکال کر اپنی بیوی کی قربانی کا فریضہ انجام دے گا، یا بالغ اولاد کی قربانی بھی شوہر ہی کرے گا، باپ ہی کرے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جو خود نصاب اور استطاعت کا مالک ہے، اس کے ذمے قربانی ہے۔ اب مرد اگر مالک ہے، اس کے ذمے اپنی ایک قربانی، اگر بیوی کی ملکیت میں اتنا سونا چاندی یا روپے ہیں تو اس کے ذمے قربانی، اگر بالغ اولاد کی ملکیت میں اتنی رقم یا اتنا چاندی سونا ہے تو ان کے ذمے ان کی قربانی۔ ہاں، البتہ اگر گھر کا سربراہ، جیسے ہمارا ایک معاشرتی ماحول یہ ہے پاکستان کا، ہمارا ایک معاشرتی ماحول یہ ہے کہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، تو وہ ذہنی طور پہ خود اپنی قربانی بھی کرتا ہے، اپنی بیوی کی بھی کرتا ہے، اپنے بچوں کی بھی کر لیتا ہے اگر اس کے پاس استطاعت ہو۔ تو اگر وہ ایسا کر لے تو قربانی ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ نہیں ہوگی، ہو ضرور جائے گی، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ اس کے ذمے لازم نہیں ہے۔ لہٰذا اگر شوہر بیوی سے کہے کہ اب اس سال میرے پاس صرف میری قربانی جتنے پیسے ہیں، آپ کا حصہ میں نہیں دے سکتا ہوں، آپ کے پاس بھی چونکہ زیورات رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ اپنی رقم خود انتظام کر کے مجھے دیں، یا اپنے زیور کا کچھ حصہ بیچ کر تاکہ آپ کی، تو شوہر کہہ سکتا ہے، بالکل اس کو یہ حق حاصل ہے۔ اسی طریقے سے بات آتی ہے نابالغ اولاد کی، تو یاد رکھیں کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے ایک شرط بالغ ہونا ہے۔ نابالغ بچوں کے ذمے قربانی نہیں، چاہے ان کے پاس کتنی ہی رقم ہو۔ جیسے آج کل کے بعض سمجھدار بچے ہوتے ہیں نابالغ، وہ اپنے عید کے پیسے جمع کرتے ہیں، 80-90 ہزار لاکھ روپے تک جمع کر لیتے ہیں، کئی سالوں سے جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے سنا کہ اس سال کا نصاب جو ہے وہ پچھلی منگل تک کی جو بات تھی کہ وہ 58,000 روپے تھا، اب شاید زیادہ ہو گیا ہو۔ تو اب دیکھیں نا، ایک نابالغ بچے کے پاس بھی اتنی رقم ہو سکتی ہے، لیکن نابالغ کے ذمے قربانی واجب نہیں، نہ خود اس کے ذمے واجب ہے، نہ اس کے بڑے پر لازم ہے کہ اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرے۔ ہاں، اگر کوئی کرنا چاہے، اللہ نے وسعت دی ہے، وہ بڑا جانور لاتا ہے اور کہتا ہے بھئی یہ نابالغ بچہ بچی ان کی بھی کر رہا ہوں، تو کر سکتا ہے، نفلی قربانی ان کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے
اجتماعی قربانی سے متعلق مسئلہ آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں بہت وضاحت سے آ گیا۔ اب ایک مسئلہ بڑا اہم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان منڈی گیا جانور لینے کے لیے اور اس نے جا کر ایک گائے خریدی، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ذمے صرف اس کا ایک حصہ تھا، اور گائے میں کل کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7۔ اس کا تو ایک تھا، باقی 6 فارغ ہیں۔ تو اس نے یہ سوچ کر گائے ایک تو میرا ہے، باقی جب معاملے میں جاؤں گا تو مجھے پتا ہے کہ وہ کیا صاحب وہ بھی اپنا ہے۔ تو اگر انہوں نے مجھ سے رابطہ کر لیا تو میں ان کو اس گائے کے باقی 6 حصوں میں سے ایک ایک بانٹ دوں گا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ حالانکہ ابھی تک ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن خریدتے ہوئے اس نے جانور اس نیت سے خریدا کہ ایک حصہ تو میرا ہے یا 2 میرے ہیں، باقی اگر محلے میں یا جاننے والوں میں کسی نے کہہ دیا تو ان کو دے دوں گا۔ تو آیا ایسا کرنا درست ہے؟ بالکل درست ہے، اس سے کوئی مسئلہ بھی لازم نہیں آتا۔ البتہ اس کی ایک دوسری شکل ہے، وہ شکل یہ کہ ایک آدمی نے قربانی کا جانور لیا صرف اپنے ارادے سے، ایک بڑی گائے لی مثال کے طور پہ، اور ارادہ یہی کیا کہ ایک میرا اور ایک میری بیوی کا اور 2 مرحوم والدین کے ہو جائیں گے، 2 فلاں کے ہو جائیں گے، ایک ذہن بنا لیا، حصے تقسیم کر لیے، اور جب گائے لایا محلے میں تو پڑوسی نے کہا یار اب میں تو نہیں جا سکتا ہوں، ایک حصہ آپ مجھے دے دیں۔ اب دیکھیں گائے خریدتے ہوئے اس کے ذہن میں یہی تھا کہ اس میں اور کسی کا حصہ نہیں ہوگا، صرف میرے اور گھر والوں کے ہوں گے۔ لیکن جب لایا اب کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو آیا ایسا کرنا درست ہے؟ دے سکتا ہے۔ اس میں فقہا نے لکھا کہ پسندیدہ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کر لے اور کسی کے مطالبے پر اس کو اس کا ایک حصہ دے دے جو فارغ حصہ ہے، اب بھی دینا چاہیں تو بالکل دے سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، تیسرا مسئلہ بڑا اہم ہے کہ قربانی کے جو بعض جانور ہوتے ہیں وہ عیبدار ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کے کان کٹا ہوا ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، دم کٹی ہوئی ہے، پیر میں لنگڑاہٹ ہے۔ تو ایک بالکل اصولی بات یاد رکھیں کہ جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں ضروری ہے کہ وہ بلا عیب ہو، اس میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اب جانور اگر انسان اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے تو اس مسلمان پر یہ بھی لازم ہے کہ یہ اس بات کی تسلی کر لے گا پورے جانور پر کہ اس میں کسی قسم کا ایسا عیب نہیں ہے جو اس جانور کو عیبدار بنا دے۔ ایک تو چھوٹا موٹا عیب ہے، بتا رہی ہے آگے، لیکن ایسا عیب جس کی وجہ سے وہ جانور متاثر ہو جائے، چل نہیں سکے، بیٹھ نہیں سکے، کھا نہیں سکے، سمجھ گئے، یا اس کو نظر نہیں آ سکے، یہ وہ بڑے بڑے عیب ہیں جن کی وجہ سے ایک جانور کی قربانی وہ قربانی نہیں رہتی۔ لہٰذا قربانی کا جانور لینے سے پہلے اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ہم ان سارے عیبوں کی تفصیل جان لیں جس کی وجہ سے ایک جانور عیبدار ہوتا ہے اور پھر اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی جانور اتنا اندھا ہو یا کانا ہو یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہو، ایسا جانور قربانی کے قابل نہیں ہے۔ دونوں آنکھیں اس میں بینائی نہیں، ایک پوری آنکھ میں بینائی نہیں ہے، یا ایک آنکھ کے تہائی حصے میں بینائی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی ہمیں کیا پتا کہ اس بکرے کو نظر آ رہا ہے یا اس کو چشمے پہنانے۔ اس کا طریقہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اللہ پاک نے انسان اور جانور میں یہ ایک بہت بڑا فرق رکھا ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہے بالکل سامنے کے رخ پہ، جیسے میں آپ حضرات کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جانور جو حلال جانور ہے جیسے بکری ہے، گائے ہیں، بھینس ہے، اونٹ ہے، دمبا ہے، ان کی آنکھیں اللہ پاک نے چہرے پہ دائیں بائیں بنائی ہیں، ایک آنکھ اس طرف ہوتی ہے، ایک آنکھ اس طرف ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ آج کل جیسے جانور آئے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں
جب ان کا مالک چارہ دور سے لاتا ہے تو وہ جانور کتنا اچھلتا ہے چارے کے لیے، گھاس کے لیے، اس کے لیے، اور جب اس کے قریب رکھتے ہیں وہ فوراً کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب فقہا نے لکھا کہ اگر کسی جانور کے قریب چارہ گھاس آئے اور وہ خود کھانا شروع نہیں کرے، قریب رکھی ہوئی ہے لیکن اس کو کوئی اندازہ نہیں ہو رہا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ گھاس چارہ دائیں طرف سے لاتے ہیں تو وہ متوجہ ہوتا ہے، اور بائیں طرف سے لاتے ہیں تو وہ اس کو احساس نہیں ہوتا، تو مطلب یہ کہ اس آنکھ میں بینائی ہے اور اس آنکھ میں بینائی نہیں۔ یہ آسان سا ایک طریقہ ہے اس اعتبار سے، تو لہٰذا یہ تسلی کرنا ضروری ہے کہ جانور بینائی کے اعتبار سے کامل ہو، دونوں آنکھوں سے اس کو نظر آ رہا ہو۔ اگر اس کی آنکھوں کی بینائی اس قدر کم ہو کہ وہ گھاس چارے کی طرف متوجہ نہ ہو سکے تو سمجھ جائے کہ یہ عیب دار ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر جانور کا کان، ہر جانور کے دو کان ہوتے ہیں، اگر ایک کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو، تہائی کا مطلب یعنی ایک چیز کے 3 حصے آپ بنائیں، 3 حصے، اور پھر اس میں سے ایک حصہ آپ لے لیں، تو اگر 1/3 یا اس سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو یہ جانور عیب دار ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ چھوٹا موٹا سوراخ ہے، اور آج کل تو جیسے ہمارے ہاں خاص طور پہ کراچی میں جو VIP جانور وغیرہ آتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا ان کے کانوں میں ٹیگ لگا دیتے ہیں، ہر کیٹل والے کے فلاں کیٹل فلاں کیٹل، تو یہ ٹیگ لگانا بھی ایک مشینی عمل ہے۔ یہ بھی جب وہ کان میں پنچ کرتے ہیں تو چھوٹا موٹا سوراخ اس سے بھی ہوتا ہے، کان میں ہو جاتا ہے، لیکن وہ اتنا معمولی ہوتا ہے کہ وہ 1/3 سے بہت کم ہے، بہت کم ہوتا ہے، لہٰذا وہ عیب نہیں ہے۔ تو کان اگر 1/3 یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو یہ عیب ہے اور اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے دم، اگر پوری دم اس کے 3 حصے بنائیں اور ان 3 میں سے 1/3 یا اس سے زیادہ اس جانور کی دم کٹی ہوئی ہو تو اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، البتہ اگر 1/3 سے کم ہے پھر اس کی قربانی ہو سکتی۔ اسی طریقے سے جانور کے 4 پیر ہیں، اگر کسی جانور کے اندر لنگڑاہٹ آ جائے، وہ لنگڑا ہو جائے، اب دیکھیں اس مسئلے کو سمجھ لیں، یہ بڑا اہم ہے۔ آج کل خاص طور پہ بھاری جانور گاڑیوں سے اتارتے ہوئے بے احتیاطی ہو جاتی، اور جیسے ہی وہ اترتا ہے، بہت عام ہے حادثات ہوتے ہیں، اور اناڑی اگر اتارنے والا ہو جس نے انتظام نہیں کیا تو وہ بیچارہ اترتے ہی، بھاری جسم ہے اور ٹانگیں زمین سے ٹکراتی ہے، بعض دفعہ ٹانگ میں عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر جانور کے پیروں میں لنگڑاہٹ آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں بہت غور سے اور اہم مسئلہ ہے۔ اگر کسی جانور کا ایک پیر لنگڑا ہو جائے، متاثر ہو جائے، ایک پیر، اگر ایک سے زیادہ ہے پھر تو نہیں ہو سکتی قربانی کسی بھی صورت میں، مثلا آگے کے 2 پیر لنگڑے ہو گئے، پیچھے کے 2 پیر نہیں ہو سکتی۔ 3 پیر بالکل صحیح ہو، ایک پیر میں لنگڑاہٹ آ گئی، تو اب اس جانور کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ لکھا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ 3 پیر تو صحیح سالم لگا رہا ہے جس پہ چل رہا ہے، اگر چوتھا پیر جس میں لنگڑاہٹ ہے اس کو زمین پہ ٹکاتا ہے، یعنی لگا رہا ہے، ٹھیک ہے صحیح سے نہیں لگا رہا، اس کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس کا سہارا ضرور لے رہا ہے، اس کو زمین سے ٹکا رہا ہے، تو یہ عیب قابل قبول ہے، جانور چل جائے گا۔ لیکن اگر وہ سرے سے ایک پیر جو متاثر ہے اس کو لگا ہی نہیں پا رہا، وہ ایسا ہے جیسے کہ نہ ہونے کی طرح ہے، صرف 3 پیروں پہ کام کر رہا ہے، چوتھا پیر اس کا زمین سے ٹک ہی نہیں رہا، سہارا ہی نہیں لے رہا، تو یہ عیب ہے اور اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکے۔ آپ سمجھ گئے اس مسئلے کو؟ تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ البتہ اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ ٹانگوں والا مسئلہ اس صورت میں ہے جب جانور لانے کا عمل ہو، اتارنے کا عمل ہو۔ اگر دوران قربانی یہ ہو جائے، جیسے قصائی گرا رہا ہے، جانور بدک رہا ہے، ہوتا ہے بعض دفعہ، اور اس بدکنے میں جانور دائیں بائیں ہوا، پھسلا اور اس کا ایک پیر ٹوٹ گیا قربانی کرتے ہوئے، پھر کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ آپ سمجھ گئے؟
دوران قربانی اگر جانور نے اپنی شرارت کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور اس کا ایک پیر متاثر ہو جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اتنا دبلا مریل جانور کہ جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا ہی نہیں ہو، بالکل چلنے پہ بیچارہ قادر ہی نہیں ہے، کھینچ کھینچ کے اس کو لایا جا رہا ہے رسی سے، وہ بیٹھتا ہے اور یہ اس کو رسی سے کھینچ رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس جانور کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، وہ چل ہی نہیں پا رہا ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ البتہ اگر چل رہا ہے چاروں پیروں پہ، پتلا ہے، دبلا پتلا جیسے بعض دفعہ ہوتے ہیں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چل سکتا ہو کم از کم، یہ بہرحال ضرور ہے۔ اگر کسی جانور کے منہ کے دانت بالکل ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، منہ میں دانت ہی نہیں ہے، بالکل عمر پوری ہے اس کی، یہ مسئلہ سمجھ لیں، دانت نہ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ عمر کم ہے، عمر پوری ہے، لیکن کسی حادثے سے، کسی چیز سے ٹکرانے کی وجہ سے یا بہت زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کے منہ کے دانت بالکل ختم ہو گئے، ہے ہی نہیں، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر جانور کے دانت ہے لیکن کچھ ہیں، کچھ گرے ہوئے، اکثر یہ بھی ہوتا ہے، جو ہم دو دانت دیکھتے ہیں نا سامنے والے، یہی دو دانت ہلنے لگ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں کسی وجہ سے، جانور ہوتا ہے، لیکن باقی دانت منہ میں ہے، کچھ ہے کچھ نہیں ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر زیادہ دانت منہ میں موجود ہیں، گرنے والے کم ہیں، تو چل جائے گی قربانی، اور اگر زیادہ تر دانت گر چکے ہیں، بہت کم ایک دو دانت باقی ہے، پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی ہی کان نہیں ہو، پیدائشی کان نہیں ہو، جانور پیدا ہوا، مثال کے طور پہ گائے کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے، اور اس کے کان تھے ہی نہیں اس کے ساتھ، یہ عیب ہے، یہ جانور قربانی نہیں ہو سکتی، اس کی عید کی قربانی نہیں ہو سکتی اس کی، جس کے کان سرے سے ہو ہی نہیں، مسئلے کو سمجھیں، ذبیحہ ہو سکتا ہے، ذبح کر سکتے ہیں آپ اس جانور کو، وہ حلال ہے، لیکن قربانی کے لیے یہ جانور نہیں چل سکے گا۔ ہاں البتہ اگر کان ہے لیکن چھوٹے ہیں، جیسے بعض بکریاں نسلاً ایسی ہوتی ہے کہ ان کے کان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، ان کی قربانی ہو جائے۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو، یہ کان اور سینگ میں فرق ہے، آپ نے سنا اگر کان نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے اس کے، جیسے بکرے ہوتے ہیں عام طور پہ، کوئی مسئلہ نہیں، ان کی قربانی بالکل ہو سکتی ہے، ان بکروں کی، ان گایوں کی، بیلوں کی، جن کے پیدائشی طور پہ سینگ نہیں ہو۔ یا اگر سینگ تھے لیکن سینگ ٹوٹ گیا، آدھا ٹوٹ گیا بیچ سے، یا ایک سینگ اس نے کسی دیوار پہ، درخت پہ مار کے توڑ دیا، تھے اس کے سینگ توڑ دیے، تو بھی اس کے اندر مسئلہ نہیں۔ البتہ مسئلہ صرف ایک صورت میں ہے کہ اگر کسی جانور کے سینگ جڑ سے نکال دیے جائیں، جڑ سے بالکل، یہ بات ہر سال عرض ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ آج کل خاص طور پہ شہری ماحول میں جانور کی خوبصورتی کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور کی خوبصورتی یہ کہ اس کے سینگ نہ ہو، خاص طور پہ بڑا جانور، کہ اس کے سینگ نہ ہو، سر اس کا بالکل گول مول ہو، گول مٹول ہو، تو یہ جانور قیمتی ہے۔ حالانکہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی اس جانور کی قربانی کہ جو اقرنین ہو، جس کے سینگ ہو۔ ہم الٹا جا رہے ہیں، اس چیز پہ تھوڑا غور کرنا پڑے گا، اگر سنت کی اتباع کے قریب آنا ہے تو آپ نے پسند فرمایا اس جانور کو جو سینگوں والا ہو۔ یہ خیر، تو اگر کسی جانور کے سینگ بالکل جڑ سے نکال دیے تاکہ آئے ہی نہیں، جڑ ہی ختم کر دی، اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ البتہ اگر سینگوں کی گھسائی ہو گئی، جیسے عام طور پہ کیٹل فارم والے کرتے ہیں کہ گھس کے مشین سے اس کو بالکل گھس دیتے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو نہ مارے، خوبصورتی رہے، تو اس جانور کی قربانی بہرحال ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر نر جانور کو خصی کر دیا جائے، جیسے بیل ہے یا بکرا ہے، آپ جانتے ہیں اگر یہ ان کو خصی بنا دیا جائے، صلاحیت ان کی ختم کر دی جائے،
تو اس جانور کی قربانی بلا کراہیت جائز ہے، نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نر جانور کی اس صلاحیت کو ختم کیا جائے تو ہر سمجھدار آدمی اس سے واقف ہے کہ اس جانور کا گوشت اتنا ہی زیادہ مرغوب اور لذیذ ہو جاتا ہے، اور قربانی میں ایسا جانور کرنا کہ جو قیمتی ہو اور اس کا گوشت غریب کو دیتے ہوئے غریب کو زیادہ فائدہ ہو، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جانور کے ساتھ یہ ترتیب کرنا یہ تو اس میں عیب پیدا کرنا ہے، بعض ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن بالکل غلط جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جانور کو خصی کرنا اس کو قیمتی بنا دیتا ہے، باعتبار گوشت کے، باعتبار قیمت کے، باعتبار غریب کے فائدے کے، لہٰذا خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز ہے بلکہ مرغوب اور پسندیدہ ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو گیا، جیسے ابھی بات ہوئی کہ جانور اتارتے ہوئے پیر ٹوٹ گیا، تو اب اس جانور کا کیا مسئلہ ہے اور لانے والے کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اگر قربانی کا جانور کسی نے خریدا اور پھر اس میں قربانی کے دن سے پہلے عیب پیدا ہو گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا اس کی دم کٹ گئی، اس کا سینگ جڑ سے ایک اکھڑ گیا، کوئی بھی بڑا عیب پیدا ہو گیا، اس صورت میں مسئلہ یہ کہ اگر یہ لانے والا جو جانور لایا ہے اگر یہ اتنا مالدار ہے کہ یہ اس جیسا دوسرا جانور بھی لا سکتا ہے، جو ہوتے ہیں اللہ پاک نے بعض کو صاحب استطاعت بنائے، تو اس کے لیے اب اس جانور کی قربانی نہیں ہے، یہ نیا جانور لائے گا۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ جانور اس کی مرضی ہے، اپنے پاس رکھ کے ذبح کرے، صدقہ کرے، بانٹ دے، کیا کچھ بھی کر لے، لیکن مالدار نیا جانور لائے گا۔ اور اگر لانے والا بیچارہ جوڑ توڑ کر لایا تھا، ایک غریب آدمی ہے، وہ دوبارہ وہ نیا جانور نہیں لے سکتا، تو اس کے لیے اسی جانور کی جس میں عیب پیدا ہو گیا اس کی قربانی بلا کراہیت جائز ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ بعض لوگوں کو اس میں مغالطہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جانور میں کوئی عیب پیدا ہوا تو ان کو کہتے ہیں نہیں بھئی اب تو نیا جانور لینا پڑے گا تمہیں، وہ بیچارہ پہلے سے مشکل سے ایک لایا، تو یہ مسئلہ ان کے لیے جو مالدار ہیں وہ دوسرا لیں گے، لیکن جو غریب ہیں، نادار ہیں، متوسط ہیں، دوسرا نہیں لے سکتے، تو وہ اسی جانور کی قربانی بلا کراہیت کریں گے اور یہی جانور ان کی قربانی کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ تو بہرحال چونکہ قربانی کے ایام قریب ہیں تو ان باتوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ خریدتے ہوئے اور پھر لاتے ہوئے پھر اتارتے ہوئے ان چیزوں کا لحاظ کیا جائے تاکہ خدا نخواستہ قربانی کا جانور عیبدار نہ ہو جائے۔ باقی کچھ اہم مسائل ہیں جو قربانی کے ذبح سے متعلق ہے، گوشت کی تقسیم سے متعلق ہے اور طریقہ ذبح سے متعلق بڑے اہم مسائل ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگلے منگل کا تو انتظار نہیں کر سکیں گے، وہی تو گزر جائے گی، اس لیے یہی مشورہ ہوا ہے کہ آنے والا جمعے کا جو دن ہے، جس میں جمعے کے دن تو درس قرآن ہوتا ہے، لیکن اس مناسبت سے تاکہ یہ مسائل پورے ہو جائیں اور بڑے اہم مسائل ہیں، تو آنے والے جمعے کے دن عشاء کے بعد جو درس ہوگا وہ قربانی کے اس بنیادی مسائل سے متعلق ہوگا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے اقبال بھائی کے ماموں کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔